اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 84 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم والوں، اگر تم نے اللہ کو مان ہی لیا ہے تو پھر اسی پر بھروسہ بھی کرو، اگر واقعی تم مسلمان ہو، یعنی خدا کے فرما بردار ہو۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ ہی سے ظاہر ہے کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کی اس قوم سے جو فرعون کے جبر سے دبے اور سہمے ہوئے تھے کہا جا رہا ہے کہ اب ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کو خدا کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جسے خدا کی لامحدود قدرت اور رحمت پر یقین ہوگا، وہ ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ کرے گا، پھر وہ اپنا ہر معاملہ حتیٰ کہ اپنی زندگی اور موت کو بھی خدا کے سپرد کر دے گا، صرف اور صرف خدا کے حکم پر چلے گا۔ گناہ انسان کے جسم و روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اسے مقصد سے دور کر دیتی ہے، جبکہ گناہوں کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ درہم اور دینار ہلاک کرنے والے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا اور تم کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سونا اور چاندی مسخ شدہ پتھر ہیں، فرمایا سونا جس شخص نے ان کو دوست رکھا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ کتاب کے مؤلف شیخ صدوق کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے دونوں کو دوست رکھا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا تو اس کا حساب بہت سخت ہوگا۔ یہ دونوں معدنی دھاتیں ہیں اور یہ جو ان کو مسخ شدہ پتھر قرار دیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ مادہ سنگ پتھر ہونے کا خاصہ ان میں محفوظ ہے، اور کان میں مدتوں پڑے رہنے کی وجہ سے ان کی شکل بدل کر دھات میں تبدیل ہو گئی، اور چونکہ پتھر جہنم کا ایندھن ہے اور چونکہ ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جن کو وہ دنیا میں محبوب رکھتا تھا، تو جو ان سونے چاندی کو عزیز رکھتا ہے وہ انہی کے ساتھ محشور ہوگا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور اپنی محبوب کے ساتھ محشور ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ عالم آخرت کے موجودات در حقیقت نفوس و ارواح کے امور کا ہی منعکس ہونا اور محقق ہونا ہے، جو اس کی راحت یا عذاب کا سبب بنتا ہے، اور چونکہ محبت روح انسانی کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہی اس کی سعادت و بدبختی کی بنیاد اور اساس ہے، تو ان دھاتوں کی محبت کا بھی یہی نتیجہ برآمد ہوگا، اور اس کے لیے وہ تفصیل وضاحت پیش کرنی چاہیے جو مؤلف نے کر دی ہے، کیونکہ کوئی بھی صاحب ایمان بلکہ کوئی بھی عقل مند ہرگز سونے چاندی سے کوئی علاقہ و محبت نہیں رکھتا، اور ان سے جو بھی تعلق ہے وہ محض ضرورتاً ہوتا ہے، وہ اس محبت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے جسے اس حدیث کا موضوع قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو باتوں یعنی کفر اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا قرض اور کفر برابر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری شیعوں میں دو عادتیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دوں،
ایک بے صبری اور دوسری راز نہ رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔